بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، آج بات کرنی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر۔ میرا انٹریکشن ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے رہا کہ جتنی ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل آتی رہیں وہ میں دیکھتا رہا، اور کوئی بہت زیادہ ان کو اسٹڈی یا واچ میں نے نہیں کیا، یا ولنگلی ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ان کی کوئی ویڈیو نکال کے ان کو نہیں دیکھا میں نے۔ لیکن آج اور کل کے دن میں نے ان کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں، کچھ مسئلے مسائل ان کے جو ہیں وہ غور سے دیکھے۔ پہلے تو ایک جنرل جو ویڈیو مل جاتی تھی یا کسی خاص ٹاپک کے اوپر کوئی ایک آدھی ویڈیو میں دیکھتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ میں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی ریسرچ کی ہے۔ جو میری 2 دن کی ریسرچ ہے اس میں اس کی کچھ فائنڈنگز ہیں، وہ فائنڈنگز بڑی زبردست قسم کی ہیں۔ میں ایک تو مرزا صاحب کی ریسرچ کا بہت زیادہ قائل ہوا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی معتبر دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ مثلا ان کی ایک مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبولیت کے اس لیول پہ تھیں کہ رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اٹھنے والی خواہشات کو بھی قبول کرنے کی طاقت بھی ہے رب کائنات کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی خواہش بھی کہ اے میرے محبوب بول، تو جو بولے گا ہم تجھے عطا کریں گے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سختیوں سے عبارت ہے؟ مکہ سے ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے، مدینہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ منافقین سے واسطہ پڑ جاتا ہے، پھر جنگ و جدال اور سارے مسئلے مسائل۔ یہ صرف اس امت کے لیے درس ہے کہ آپ نے اگر کوئی آزادی حاصل کرنی ہے، کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ دعاؤں سے اگر کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھ کے دعا کرتے اور سارے زمین کے اوپر بسنے والے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ عبارت کی کہ ہمارے ہاں عاشق رسول کا بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس کا تو میں خود بھی ناقد رہا ہوں، شاید اس وجہ سے ان کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حالات اس طرح سے ہو گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارنانے جو حکومت تھا اس کے اوپر بیٹھے، اور 2.25 سال ان کا بھی جنگ و جدال میں گیا۔ وہ مرتدین کے خلاف جنگ کرتے رہے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتے رہے، اور جھوٹے جو انبیاء بن گئے تھے ان کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ لیکن ایک چیز بڑی کامن رہی، یہ فروٹنگ ٹائم تھا اسلام کا۔ ساری زندگی کی تگ و دو کے بعد یہ وہ فروٹنگ ٹائم تھا کہ جب جا کے کچھ حاصل ہوا، جب حکومت میں آئے، جب طاقت آئی، لیکن طاقت کے باوجود کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متاثر لوگ تھے، ان کے نزدیک کوئی شیعہ سنی وابی دیوبندی نہیں تھا، وہ دین پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، تو آپ کی اپنی زندگی تو بڑی قسمہ پرسی میں گزری تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، خلفائے راشدین سارے جب حکومت میں آئے تو وہ کچھ بھی نہیں انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور بھوک سے عبارت ہے ان کی زندگی۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک ویژن یہ دیا، یہ ورژن انہوں نے پیش کیا کہ یار یہ دیکھیں کہ ہمارے جو دین کے اوپر چلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو پہلے تو وظیفے آتے ہیں، پھر چندے، پھر گاڑیاں، پھر بنگلے، اور وہ اس کی تو دنیا چینج ہو جاتی ہے، اور اسی یہ کہہ دینے ہیں ایسے بندے دے اللہ دی بڑی خیر ہے۔ دیکھو نا دین دیا برکتاں نے، اگر دین کی برکتیں ہوتی تو سب سے زیادہ انبیاء پہ ہوتی، اور اس کے بعد نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے عنایات ہوتی دنیاوی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے اوپر ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی خیر ہو جائے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد، غریبوں کا حق کھانے کے بعد، مکہ مدینہ کا حج کرنے کے بعد، وہ اپنے آپ کو بخشی ہوئی روح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار پیش کرتا ہے۔ اس کے اوپر اس بندے نے نفی کی ہے۔ اور جتنے آپ کے فرقے ہیں، جتنے فرقے اس وقت موجود ہیں، ان سب فرقوں کو اس نے ان کے اندر سے جا کے جواب دیا کہ بھائی یہ آپ کے بزرگ نے یہ بات یہاں پہ ایسے لکھی تھی۔ تو اس لیے اس بندے نے جتنی ایک جدوجہد کی ہے، اور جتنی زبردست طریقے سے انہوں نے یہ مقدمہ دین کا پیش کیا ہے، میں حیران ہوا ہوں، میں بہت زیادہ ان سے متاثر ہوا ہوں۔ یہ میں علی اعلان کہہ رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ضمناً ان کی ساری گفتگو کے اوپر، یہ انہوں نے ان سے تو نہیں سنا لیکن میں نے کہیں اور سے سنا ہے کہ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ڈالا گیا، اور ان کے جسم کی اجری سے وہ جو کوئلے ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے، تو جب بیت المقدس آزاد ہوا
تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ دعا مانگی، آپ نے نوافل ادا کیے، تو آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی بندہ رو رہا ہے، تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ یہودیوں کا کوئی پادری ہوگا، لہذا میں اس کو پکڑ کے تہ تیغ کرتا ہوں۔ جب اس کے پاس گئے تو حضرت حباب تھے، تو فرمایا کہ اے حباب، آج تو رونے کا دن ہے، آج تو نہیں ہے، آج تو ہمارے فتح کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم نے جو قربانیاں دین کے لیے دی تھی، اس سارے کا جو انعام و اکرام ہے وہ اللہ نے ہمیں کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا، اور میں اور آپ جس انعام کے اوپر ہمیں اگر دین کی وجہ سے کوئی عزت مل جاتی ہے، کوئی گاڑی کوئی بنگلہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا دی ہے، اور ہمیں کبھی کوئی فکر نہیں ہوئی کہ ہم نے جو محنت کی تھی اس کا کچھ نہ کچھ معاوضہ ہمیں آخرت میں بھی ملنا چاہیے۔ جزاکم اللہ، والسلام۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔